أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ سورہ نمبر 108 10. اس سورہ میں جو باتیں کی گئی ہیں یہ کلیئر پروف ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی کتاب ہے اور کسی کی کتاب نہیں ہو سکتی. اس میں ایک پریڈکشن ہے، ایک پیشین گوئی ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جو 1440 سال پہلے 45 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. آج مسلم نان مسلم ایک جاہل انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ سورہ میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. کن حالات میں یہ سورہ اتری اور اس میں ہمارے لیے کیا لیسن. حالات یہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے ملک میں، اپنی پوری کنٹری میں اور اپنے شہر مکہ میں بالکل اکیلے الگ تھلگ آئسولیٹڈ کر دیے گئے. ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. اور اس پر مزید یہ کہ انسان کے سکون کے لیے اور اس کی آئندہ نسل کے لیے، نیکسٹ جنریشن کے لیے، جو بچے ہوتے ہیں، بیٹے، آپ کے بیٹے ایک کے بعد ایک انتقال کر چکے ہیں. اب سوچئے ایک ظاہری آنکھ سے دیکھنے والا انسان جو اللہ پر، ایمان پر بلیو نہیں کرتا، وہ کیا کہے گا؟ یہ شخص برباد ہو گیا. کچھ نہیں، جو دولت تھی، پیسہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یا ان کا کمایا ہوا کروڑوں اور ملینز اور بلینز میں، وہ سب ختم ہو گیا تھا. اولاد مر گئی، سوسائٹی خلاف ہے، تو کیا کہا جائے گا ایک انسان کو؟ یہ انسان اب برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. مکے میں یہی لوگ بول رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو اب نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی اس کا نام لینے والا دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ انسان کا نام اس کے بچوں سے چلتا ہے. اس وقت یہ سورہ اترتی اور اللہ تبارک و تعالی اس میں 2 حکم دیا اور 2 وعدے کیے یہ سورہ میں. آج آپ دیکھیے کہ وہ 2 وعدے اللہ تعالیٰ کے، 2 پریڈکشن اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا، بے شک ہم نے، اعطینا، دے دیا، کا آپ کو، الکوثر، کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. اب یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر 2 چیزیں. نمبر 1، ایک وہ حوض ہے، نہر ہے، ریور ہے، جس سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو پانی پلائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدد آنیہتیا کا عدد النجوم، وہاں پہ جو گلاس، جو پیالے رکھے ہوئے ہیں پینے کے لیے، وہ ستاروں کی مانند ہیں، اتنی تعداد ہے. اور چاندی کے نارمل نہیں. تو ایک تو وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من شرب منہا لم یظمأ ابدا،
جو اس سے ایک بار پانی پی لے گا کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن بدعتیوں کو، مشرکین کو اس سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا، سنت پر عمل کرنے والوں کو اس سے پانی پلایا جائے گا۔ نمبر 2، کوثر جو ہے، کثرت، ہم لوگ بولتے ہیں نا کثیر، کثرت، اکثر، اسی ورڈ سے کوثر بنا اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائی دی ہے۔ کس موقع پر کہا جا رہا ہے؟ جب آنکھیں دیکھ رہی تو کچھ نہیں ہے بندے کے پاس، بینک کرپٹ ہے، خالی ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، کچھ نہیں، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں دی ہیں۔ کون کون سی بھلائی ہے؟ سب سے ٹاپ پر نبوت کی نعمت، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، ایمان اور ہدایت کی۔ نمبر 3، قرآن جیسی نعمت اللہ تعالیٰ ان پر اتار رہا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق کی بلندی دی تھی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری رسول بنایا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ آپ کا نام رہتی دنیا تک چلانے والا۔ اگر آپ گنتے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمتیں تو ختم نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی چیز آپ دیکھیے، دنیا کے اعتبار سے بھی ونر کون رہا؟ آخر میں پورا مکہ، پورا عرب کس کے کنٹرول میں آیا؟ آپ کے ایک اشارے پر، آپ کی جوتیوں کے نیچے تھا پورا عرب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا؟ آج کے حساب سے منیمم 7 کنٹریز ہیں، سعودی عرب، قطر، یمن، عمان، بحرین، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کنٹرول میں آ گئے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں دی۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہے۔ فصلی، کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ اس لیے صلی، آپ نماز پڑھیے۔ اس کے لیے لربک، اپنے رب کے لیے، یعنی آپ کا سر کسی اور کے سامنے جھکنا۔ نماز کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ نماز کے لیے آئے، نماز کے پوسچر پہ غور کیجیے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، پھر جھکنا اور سجدے میں جا کے گر جانا۔ یہ سمبل ہے اس بات کا، یہ اعلان ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ میرا یہ وجود سب تیرے حوالے ہے۔ اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب میرے اس جسم پر کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، کسی اور کا کنٹرول نہیں رہے گا۔ یہ اعلان ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے جھکا نہیں سکتی اب اپنے سامنے، یہ ہے۔ اور نمبر 2 کیا؟ ونحر، آپ قربانی کیجیے۔ قربانی کس چیز کا سمبل ہے؟ اس وقت لوگ بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، فلاں بھگوان کے نام پہ، فلاں جیسس کے نام پہ، فلاں۔ قربانی اصل میں اس بات کا سمبل ہے کہ میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی اور ایون کہ میری ذات بھی آپ کے لیے قربان ہے۔ صحابہ کرام نے، نبیوں نے قربانی دی کہ حضرت حمزہ دل چیر کے نکالا گیا، سینہ چیر کے قربانی دی۔ تو فصل لربک وانحر، یہ جو قربانی کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے لیے میری ہر چیز قربان، جہاں آپ بولیں گے جو چیز دینے کے لیے میں وہ دینے کے لیے ریڈی۔ اگر یہ اسپرٹ نہیں ہے تو جانور پر ظلم ہے، اس کو بے فائدہ کاٹ کے ختم کر دیا، قیامت کے دن وہ اس کے خلاف گواہ بن کے اٹھے گا کہ مجھے تو تیرے نام پہ قربان کر دیا، یہ خود اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتا۔ اور یہی اسپرٹ ہے جو وہاں ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ اللہ نے بولا کاٹ دو، چھری اٹھا کے کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یہ ہے قربانی۔ اور جو دوسرا وعدہ، 2 حکم، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور 2 وعدے کیا؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا
ان شانئک هو الابتر۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کا تو نام و نشان کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا، سوسائٹی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مال تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی، بچے مر ہی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان بے شک شان، یہ جو آیت ہے نا، یہ اس بات کا پروف ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ویسے تو ہر آیت اس بات کا پروف ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ پیشن گوئی آپ دیکھیے، پریڈکشن، تمہارے دشمن هو الابتر، انہی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اس آیت پہ غور کیجیے، 1445 سال گزر گئے، 1446۔ دنیا میں سب سے زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، مائک سے اعلان ہوتا ہے دن میں کتنی بار؟ ہر اذان میں 2 بار، 2 بار نا، تو 5 اذان میں کتنے ہوگا؟ 10 بار۔ اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے اذان شروع ہوتی ہے اور پورے 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے، کیونکہ صبح شام الگ الگ ہوتے جاتی ہے نا، تو ایک وقت کا کی اذان کا وقت ختم ہوتا ہے، دوسری کنٹری میں اذان شروع ہو جاتی ہے، تو پورے 24 گھنٹے کس کا نام گونج رہا؟ کس کا؟ محمد الرسول اللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آج بھی کافروں کے لیے اس میں بہت سبق ہے، ان میں سے کسی کا نام لیا جاتا ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے نام ہیں۔ خود یہاں بھی کتنے لوگوں کے نام کے ساتھ محمد، عبداللہ، محمد مدثر، محمد رہتا ہے۔ آپ بتائیے، ابو جہل، ابو لہب کے نام سے کوئی کسی کا نام ہے دنیا میں؟ نان مسلم کا بھی ہے کیا؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، ان کی اولاد کہاں ہے؟ ان کی نسل کہاں ہے؟ ابو جہل، ابو لہب کی کوئی نسل ملتی ہے؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سید کہلانے والے پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں آپ کو مل جائیں گے کہ ہم سید ہیں۔ اور نمبر 4، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کتنے ہیں؟ 2 بلین، 2 ارب پہنچ گئے۔ نمبر 5، دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں کس کے نام پہ لکھی گئی؟ آپ کو یاد ہے؟ معلوم ہے؟ دنیا میں آج کی تاریخ میں اگر آپ اٹھائیے، سب سے زیادہ کتابیں اور بکس کس کے نام پر لکھی گئی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 6، اب تو دنیا، مسلم نان مسلم، سب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ the most influential person in human history is Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، who is the most influential person۔ خود ایک عیسائی نے کتاب لکھی دی 100، دنیا کی تاریخ میں جو 100 بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان میں نمبر 1 پر وہ کرسچن لکھتا ہے، مائیکل ایچ ہارٹ، کہ the most influential person in human history is محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے انقلاب، جو ریولوشن پیدا کیا، نہ ان سے پہلے کوئی کر سکا، نہ ان کے بعد کوئی کر۔ اور آج دنیا کہہ رہی ہے، ریسرچ کہہ رہی ہے کہ 2050 تک، 2050 تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز دنیا کی سب سے بڑی قوم بن چکے ہیں۔ عیسائیت، کرسچینٹی ڈیکریز ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟
یہ ایک میریکل معجزہ ہے، یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کہہ سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ جو انسان اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی جان، اپنا مال اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا، ہمیشہ زندہ رکھتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ہسٹری میں، تاریخ میں۔ اور جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، وہ مر کے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک، جو سوسائٹی کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیے جاتے ہیں، کوئی انہیں یاد نہیں کرتا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری سورت کا؟ یہ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ چنا وہ کون سا راستہ تھا؟ عزت کا، پاور کا، دنیا میں غلبے کا، کنٹرول کا، حکومت کا اور اللہ کی خوشی کا۔ اگر یہ راستہ ہم بھی چنیں گے، چاہے دنیا کیا کہے کہ انہیں پاگل، دیوانہ، انہیں کیا آرتھوڈاکس، فنڈامنٹلسٹ جو بھی کہے، بائیکاٹ کر دے، الگ تھلگ کر دے، آئسولیٹڈ ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر خوش کر دیا ہم نے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کیا کرے گا؟ ضرور خوش کرے گا، دنیا میں بھی۔ وہ وقت یاد کیجیے، وہ مومنٹ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر کے مکے میں داخل ہو رہے تھے، جس مکے والوں نے آپ کو نکال دیا تھا، آپ کا سر اونٹ کے کوہان پہ جھکا جا رہا تھا، آپ سجدے کی کیفیت میں چلے گئے تھے اور بول رہے تھے الحمدللہ وحدہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، الذی نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہ ہزم الاحزاب وحدہ، پوری فوجوں کو، عرب کی یونائٹڈ فورسز کو اکیلے اس نے ہرا کر کے مجھے ونر بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر کا میسج سمجھ کر کے اپنی زندگی، اپنا وجود، اپنا مال، اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربان کر کے اس کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔